السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال سے آگے۔ اور ناظرین، آج یوم عاشور ہے اور یہ اسلامی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ عالم تاریخ میں ایک عظیم قربانی کا دن ہے، اور اسی نسبت سے آج ہم بات چیت کریں گے اور ہماری گفتگو میں شریک گفتگو ہوں گے اسلام آباد اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید ریاست حسین شاہ صاحب اور علامہ محمد امین شہیدی صاحب اور علامہ حیدر علوی صاحب جو ہے کہ ہمیں وہ اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری بنیادی جو گفتگو ہے آج کے دن کی مناسبت سے کہ یہ ہمیں درس کیا دیتا ہے ہماری زندگی کے اندر۔ جب کوئی ایسے مشکل حالات آتے ہیں تو ہمیں صبر و استقامت سے کس انداز کے اندر انصاف کے ساتھ رائے حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور حالات کا مقابلہ کس انداز میں کرنا چاہیے، اور عظیم قربانی کے ساتھ ساتھ جو انسانیت کا، اور اس کے اندر بھی اگر ہم واقعہ کربلا کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں درگزر اور معافی کا عنصر بھی ملتا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں کس طرح سے ہم یہ تمام خصوصیات جو ہے کہ وہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمارے گفتگو کا موضوع ہوگا۔ میں پروگرام میں سٹارٹ کرتا ہوں علامہ امین شہیدی صاحب آپ سے کہ آج کا دن، اس کی عظیم قربانی ہمارے سامنے ہے، اور ہم ایک تاریخ ہے اس کی پوری کی پوری۔ بنیادی طور کے اوپر اس کا اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا درس ملتا ہے، اسے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، اس سے اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو، اپنی معاشرت کو ہم کس انداز میں استوار کر سکتے ہیں ساری صورتحال کو دیکھ کے؟ امام حسین علیہ السلام نے جو کام کی وہ انسانی ضمیر کی امام حسین علیہ السلام کی ذاتی خصوصیات اپنی جگہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ اپنی، امامت کا منصب اپنی جگہ، ان کی پاکیزگی اور بلند ان کا جو مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بڑی القدر ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے جس کام نے پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا، اور آج ہر وہ انسان کے اندر ضمیر زندہ ہو، وہ حسین ابن علی کو اپنا ہیرو ہے۔ نیلسن منڈیلا مسلمان تو نہیں تھا، جی، کو نبی کریم سے کوئی دلچسپی تو، گاندھی مسلمان تو نہیں تھا، بڑے بڑے اس طرح کے اسکالرز دنیا کی تاریخ میں جن کا اسلام سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، لیکن امام حسین سے تھا۔ اس کی وجہ امام حسین علیہ السلام سچائی کا چہرہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام غیرت انسانی کا روپ ہے۔ امام حسین علیہ السلام ظلم کے خلاف عدل کے نفاذ کا استعارہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام معاشرتی زیادتیوں، ناانصافیوں، کرپشن اور اقربا پروری اور انسانی حرمت کی پامالی کے خلاف چٹان کی طرح سے ایک اونچے قد آور ایک مجاہد ہیں، جن کو دیکھ کر ہر انسان متاثر ہوتا ہے اور سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں کچھ سال پہلے عراق گیا تھا، تو 40 کے ایام تھے جب مشی ہوتی ہے اور تمام دنیا کربلا کی پیدل چلتی ہے۔ میں نے وہاں پر ایک منظر دیکھا اور بڑا ہی عجیب منظر تھا۔ کچھ مسیحی پادری ہاتھوں میں صلیب لیے اپنے مخصوص لباس اور وضاقتہ میں آئے ہوئے تھے اور جا رہے تھے کربلا کی طرف۔ تو ایک عربی چینل کے رپورٹر نے ان سے پوچھا، وہ آپ کہاں جا رہے ہیں ان کروڑوں لوگوں کے ساتھ؟ کہا کہ ہم کربلا جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ تو مسلمان نہیں ہیں، آپ تو مسیحی ہیں، جبکہ یہ سارے مسلمان ہیں، شیعہ سنی بھائی ہیں، یہ لوگ جا رہے ہیں، تو آپ کا جب تصور خدا اور ہے، تصور کتاب الہی اور ہے، تصور نبوت اور ہے، تو پھر کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کربلا کا رخ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کی بات درست ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، مسیحی ہیں، ہماری کتاب اور ہے، نبی اور ہے، اللہ کا تصور تسلیس کا ہے تو نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم سب کا حسین ایک ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر انسانی پاکیزگی چاہتی ہے، عدل چاہتی ہے، انصاف چاہتی ہے، ضمیر انسانی گناہ سے نفرت کرتی ہے، ضمیر انسانی معاشرے کے اندر برابری اور مساوات چاہتی ہے، قانون کی حکمرانی چاہتی ہے اور لاقانونیت سے نفرت کرتی ہے۔ اس لیے جب ہم حسین ابن علی کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو جو چیز ہمیں متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کروڑوں انسانوں کی موجودگی میں، صحابہ کرام کی موجودگی میں اور نبی کریم سے متصل اس دور میں جب ابھی نبی کریم کی رحلت کو ٹوٹل 50 سال بھی نہیں گزرے، ایک ایسے دور میں اسلامی ریاست کے بگڑے ہوئے اس شکل کو درست کرنے اور
عالم اسلام کو واپس نبی کریم سے جوڑنے اور اسلامی معاشرے کے اندر موجود بے حیائی اور حکمرانوں کے کرپشن اور حکمران کے ظلم اور اسلام دشمنی کو برملا کرنے اور اسلام اور عملی طور پر کفر کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ اسلام یہ ہے اور کفر یہ ہے، چاہے اسلام پیش کرنے والا کمزور ہو اور وہ سلطنت پر اسلامی لباس پہن کر کفر بیٹھا ہو، ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اسلام کو پیش کریں۔ اور جو سب سے بنیادی نقطہ ہے کہ آپ نے کیا، میں اس طرف بھی آتا ہوں، میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ ریاست صاحب کو بھی لے لیں، ذرا حاجی صاحب کو بھی بنیادی کومنٹس لے لیں، کہ جو شہیدی صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو انسانیت ہے وہ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو کردار ہے، جو ان کی قربانی ہے، اس کے اندر ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو ریاست صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کا یہ دن ہے، جیسے شہیدی صاحب اس کے مختلف اوصاف بتا رہے تھے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھی یہ چیزیں لے کے آنی چاہیے، تو آپ اس سارے دن کو کس تناظر میں دیکھیں گے؟ جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، آج کا جو دن ہے یہ اسلام سے پہلے کی تاریخ میں بھی اور اسلام کی تاریخ میں بھی ایک مثال ہے اور ایک مقام رکھتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون کے ظلم سے اور اس کے ستم سے نجات عطا فرمائی، 10 محرم، جی، اور فرعون کو غرق کیا اور اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے انہیں غرق کیا۔ اور پھر کربلا کے میدان میں حضرت حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت اور ان کے ساتھ ان کے خانوادے کے باقی معصوم لوگوں کی شہادت، اور پھر ان کے ساتھ جانے والے جو 72 شہداء ہیں ان کی شہادت، یہ بھی ہمیں اس دن میں ملتی ہے۔ لیکن دونوں میں ایک چیز جو فرق کرنے والی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اس طرح سے انہیں زندہ رکھا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہادت دے کر زندہ کر دیا، اور دوسری طرف جو ظالم تھے وہ بظاہر تو زندہ بچ گئے لیکن حقیقت میں وہ اپنی عبرت کا نشان بھی بن گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جیسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں، کبھی زندگی دے کے مار لیتے ہیں اور کببھی مار کر زندگی دے دیتے ہیں۔ الناس قسمان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء، کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو زندہ ہو کے کھا پی کے چلتے پھرتے سارا کچھ کرتے ہیں لیکن وہ مردہ ہیں۔ تو کربلا میں ظلم کرنے والے وہ ایسے ہی تھے، کھاتے پیتے چلتے پھرتے دیکھتے سنتے تو تھے لیکن وہ حقیقت میں مردہ ہو گئے۔ آج کوئی ان کا نام محبت سے لینے کو تیار نہیں ہے، جو بھی لیتا ہے تو لان تان کے ساتھ ہی لیتا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ انہیں دنیاوی زندگی میں شہید کر دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو ایسا باقی رکھا، اور ظاہر ہے کہ وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جب سرداری ملتی ہے تو دنیا میں بہت بڑی آزمائش بھی ان پہ آئی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آزمائشیں تو اس پہ آتی ہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے امام بنایا ہے لیکن اس سے پہلے بہت آزمایا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور کسی بھی والد کے لیے اپنے بیٹے کے اپنے ہاتھ سے قربانی کا امتحان، اس سے بڑا امتحان بھی بہت ساری قربانیاں، یعنی ان کی ساری زندگی قربانیوں سے مستعار ہے۔ اور اسی طرح ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنانا تھا، اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ دے کے اس عظیم مرتبے سے نواز کر اللہ تعالیٰ نے سیدہ شباب اہل الجنہ بنا دیا۔ اللہ کے رسول نے ان کے جو فضائل بیان کیے ہیں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے، وہ بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھاتے، ان سے پیار کرتے اور آپ انہیں سونگتے، اور یہ پیار کی ایک بڑی ایسی شکل ہوتی ہے نا کہ انسان کو بہت زیادہ جب کسی سے الفت اور محبت ہوتی ہے تو اسے سونگتے، انہیں سونگتے اور فرماتے ریحانتا یا فی الدنیا، کہ یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، یعنی یہ میری خوشبو آتی ہے ان سے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کر۔ اور یہ بہت بڑی عظیم دعا ہے
کہ اللہ کے رسول یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور جو ان سے محبت کرنے والا ہے تو اس سے بھی محبت کر. اور یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے. تو ان عظیم ہستیوں کو جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کو شہید کر دیا گیا، اور صرف اکیلے ہی نہیں شہید کیے گئے، ان کے خاندان کے افراد، ان کے ساتھی جو نہتے تھے، جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اور جو صورتحال تھی، اور دوسری طرف اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور سمجھنے والے اور کلمے کا اقرار بھی کرنے والے، لیکن انہوں نے ظلم کی وہ داستان رقم کی ہے کہ شاید انسانی تاریخ میں ایسی مثال نہ ملتی ہو. جس کو آپ اپنا بڑا مانتے ہیں، کبھی اس کی اولاد کو تو آپ ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے، آپ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا گوارا نہیں کرتے. ایک طرف وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہم آپ کی امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور دوسری طرف آپ کی آل کے ساتھ اور آپ کے نواسوں اور آپ کے خاندان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، تو یہ یقیناً انسانیت سے عاری لوگوں کا کام ہے. علامہ حیدری صاحب، آپ کی طرف میں علوی صاحب، حیدر علوی صاحب، آپ کی طرف بھی آتا ہوں کہ بنیادی ایک اس دن کی نسبت کے حوالے سے کہ ہمیں درس کیا ملتا ہے، اور کچھ چیزیں شہیدی صاحب نے اور کچھ جو ہے کہ ریاست حسین شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ جو عظیم قربانی ہے یہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے کہ کن کن ایسی چیزوں کو ہم شاید اس قابل نہیں ہے کہ اتنی بڑی ہم قربانی دے سکیں، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ہمیں اللہ کی راہ میں، اس کی توکل کی راہ میں جو ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں قربانی دینا چاہیے یا دینی پڑتی ہے. تو وہ کیا ہے کہ جو ہم اپنی زندگیوں کو بھی بہتر کر سکیں، تو اس کا الٹیمیٹلی جو ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اوپر، سماج کے اوپر جو ہے کہ وہ مثبت اثرات بھی نظر آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج کی ان سوگوار گھڑیوں میں سب سے پہلے عالم اسلام ہی نہیں، عالم انسانیت کے سامنے تعزیت پیش کروں گا کہ پوری دنیا کی آنکھیں آج ہمیں حسین میں صدیوں بعد بھی اس لیے برستی ہیں کہ یہ ایک ایسی تنہائی کے اندر ظلم کی، جبر کی اور فسادیت کی ایک ایسی بدترین مثال ہے کہ جس پر انسانی آنکھیں آج بھی اعتبار ہیں. ایک شاعر نے کہا تھا کہ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتے، خدا بناتا ہے. اور حضرت اقبال نے کہا تھا کہ حقیقت آبادی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں اندازے کی شام. جب اقتدار آیا یزید پلیت کے ہاتھ میں، تو لوگوں کی یہ رائے تھی کہ شاید وہ ساری ریاست کو اور ریاست میں بسنے والے ہر فرد کو یا خوف سے یا لالچ سے وہ اپنا مطیع اور اپنے انڈر کر لے گا. لیکن کائنات نے دیکھا کہ نہیں، حق کی خاطر آواز بلند کرنے والے، حق کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے، اور حق کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے والے وہ خاندان جو خاندان نبوت تھا، جو پہلے بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ چکا تھا، جو پہلے بھی ہجرت کر چکا تھا، خاندان نبوت نے وہ مثالیں پہلے قائم کی ہوئی تھی جو کربلا کے شاہ سوار کے لیے قدم قدم پر رہنما تھی. حسین الگ سے کوئی نئی سیرت لے کر نہیں چلے تھے، وہ سیرت مصطفیٰ کی عملی تصویر تھے، وہ تربیت مصطفیٰ کی حقیقی تصویر تھے. حق کی خاطر مولا حسین نے کھڑے ہو کر یہ پیغام دیا ہے کہ رسولی تربیت کے نتیجے میں ترتیب پانے والی شخصیت کبھی باطل کے آگے سر نہیں چکاتی. اور یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے خود فرمایا مثلی لا یبا، یا مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ محض ایک ووٹ کا معاملہ تھا. ہمارے یہاں تو عموماً لوگ 500 اور 5 ہزار میں ووٹ ڈال دیتے. مولا حسین نے کیوں ڈالا؟ وہ ایک تنہا ایک ووٹ نہیں تھا. آپ منصب امامت پر فائز تھے اور امت ساری آپ کی طرف دیکھتی تھی کہ جو آپ فرمائیں گے وہ حقیقت میں اسلام کی نمائندگی ہوگی. اگر آپ کا ایک تنہا ووٹ ڈل جاتا تو یقین مانیے اسلام کا چہرہ بگڑ جاتا. مولا حسین نے حرمت قرآن کو بچایا، حرمت سجدہ کو بچایا، حرمت کلمہ کو بچایا، حرمت نماز کو بچایا ہے. یوں کہہ لیجیے کہ پورے دین کی حرمت کی حفاظت کی ہے. لیکن اس پاداش میں آپ نے قربانی تو دی، تاریخ کا دھارا بدل دیا. آپ نے ہمیشہ تلوار خون پر غالب آتی تھی، فاتح مقتول پر غالب آتا تھا، قاتل مقتول پر غالب آتا تھا. لیکن تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوتا ہے کہ خون تلوار پر غالب آ جاتا ہے، مقتول فاتح پر غالب آ جاتا ہے، مقتول قاتل پر غالب آ جاتا ہے. اس میں فلسفہ کیا تھا بنیادی طور پہ جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ یزید کا فلسفہ یہ تھا کہ میری طاقت ہی حق کی علامت ہے. اور مولا حسین فرماتے کہ نہیں، حق حقیقت میں طاقت ہے، اور حق کی خاطر اگر کوئی کٹ بھی جائے
اللہ تعالیٰ اسے بے نام و نشان نہیں ہونے دیتا. اور اس راہ میں اگر اپنی آل اولاد خاندان سب کچھ قربان کرنا پڑے تب بھی کر دینا لازم ہے. دنیا کے نقشے بدلتے ہیں جب لوگ حق کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں. اسلامی ریاست کے اندر یزیدیت نے جب چاروں طرف سے پر پھیلائے, یہ یاد رکھیے آج ہمارے یہاں علماء کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں مذہبی سیاسی سب یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ ہر آنے والا آپ کے اوپر جو ٹیکس ہے, ظلم ہے, جبر ہے, اور آپ کی 2 روپے والی چیز اگر 20 میں دکھنا شروع ہوگی, اسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے اور اس پہ صبر کرے. مولا حسین نے ہمیں یہ پیغام نہیں دیا. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ظلم اور جبر کے خلاف سر جھکا دینا یہ اسلام نہیں ہے, یہ فکر حسینی نہیں ہے. فکر حسینی یہ ہے کہ حق کی خاطر کھڑے ہو جاؤ اور اس پاداش میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے. تب آپ کی انسانیت بھی محفوظ رہتی ہے, تب آپ کا مذہب بھی محفوظ رہتا ہے, تب انسانی حقوق بھی آپ کو میسر آتی. کربلا اقتدار کی جنگ نہیں تھی, حسین پاک اسلامی اقدار کو بچانے نکلے تھے. اور اسلامی اقدار سے مراد یہ ہے کہ بھائی چارہ ہو, سب کو یکساں حقوق ملے, سب کو جینے کا حق برابر ملے, سب کو جو ہے وہ اگر پانی ہے تو سب کو یکساں ملے, صحت ہے تو سب کو یکساں ملے. وہ جو اسلام کی بیسک تعلیمات تھی, یزید آتے ہی ان ساری تعلیمات کو بھلا کر ایک ایسی حکومت کی جو ہے اس نے بنیاد رکھی جو ظلم جبر کے اوپر مبنی. اور مولا حسین نے قیام کیا, اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور آپ باہر نکلے اور آپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کی آزمائش سمجھ کر صرف صبر کر جانا اور ہر وقت یہ ظلم کے اوپر جو ہے وہ آپ برداشت کرتے چلے جائیں. یہ ہمارا دین اس کی اجازت ہے. وہ اور مذاہب ہوں گے جہاں ایک گال پہ تھپڑ لگے تو دوسری بھی آگے کر دو, لیکن جب ظلم بڑا, آزمائش آئی, جب کربلا کے اندر آپ کے اوپر ظلم و جبر کی ایک نئی داستان رقم ہو گئی, تو آپ نے صرف صبر نہیں کیا, پھر اسلام آپ نے حق کی خاطر شکر ادا کیا. مالک تیرا شکر ہے تو نے اون محمد قبول کر لیے, تو نے حضرت قاسم بن حسن کر لیے, تو نے میرے علی اکبر کو قبول کر لیا, تو نے حضرت مولا غازی عباس کو قبول کر لیا. وہ جو انتہا ہے مولا حسین کے, اس لمحے کے جب ساری طرف سے مصائب کا آپ کو شکار کر دیا گیا, اس لمحے بھی آپ نے آہو پغا نہیں کیا, اس لمحے بھی آپ نے آنسو کی برسات نہیں برسائی, بلکہ تنے تنہا بھی یزیدیت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا حسین کٹ تو سکتا ہے, جھک نہیں سکتا. اگر آج بھی کوئی باطل کے آگے نہیں جھکتا تو وہ یہ جان لے کہ اس کے سر کا مالک حسین ہے. حسین, بلکہ ہمیں حیدری صاحب چھوٹی سی الوی صاحب بریک لینی ہے. بریک کے بعد جو ایک اور میں نقطہ اٹھا رہا ہوں کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جد و جہد تھی, اس جد و جہد کا جو طریقہ کار تھا وہ, اور جو ہم بھی آج کہتے ہیں کہ ہمیں پرامن جد و جہد جاری رکھنی چاہیے یا ایک مشن یا مقصد کے لیے, اور پھر دوسرا جو پہلو ہے کہ طاقت یا اختیار کا غلط استعمال, یہ جو 2 پہلو ہیں کسی بھی معاشرے میں یا ریاست میں, کتنی اہمیت ہے اس چیز کی, اس کے اوپر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.